آج ہم لو رول 7 کی بات کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہم نے اس سے پہلے 6 رولز جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ 6 رولز کون سے ہیں جو کہ 40 رولز آف لو کے اندر ایکسپلین کیے گئے. اور آج ہم آتے ہیں 7ویں رول کے اوپر. یہ بھی ایک بہت زبردست قسم کا رول ہے. اس کے تمام رولز جو ہیں اس بک کے بہت زبردست اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رولز ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ویسے ہی جو 7واں رول ہے محبت کا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. مولانا روم اور شمس تبریز کیا فرما رہے ہیں اس 7ویں رول کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا اگر سب سے پہلے بات کی جائے کانٹیکسٹ کے اوپر تو کہا تنہائی اور خلوت دو الگ چیزیں ہیں. جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. ہماری خلوت کسی کی یادوں سے ہم آہنگ ہونی چاہیے اور وہی ہمیں ہمارا سچا عکس دکھا سکتی ہے کہ اسی میں ہمیں اگر خدا کی جلوے کا ظہور دیکھنا ہے تو وہ ہمیں اپنے محبوب کی شکل میں ہی نظر آ سکتا ہے، یا اس کے دل کے اندر ہی ہم خدا کے اس خاص جذبے کا ظہور دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں 2 سے 3 باتیں جو ہیں وہ ایکسپلین کی جا رہی ہیں. 2 سے 3 باتیں. سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ تنہائی اور خلوت دو الگ چیزیں ہیں. حالانکہ ہم اسے ایک ہی طرح سے لیتے ہیں لیکن عشق کے لا کے حساب سے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ذرا سمجھنا. تنہائی کیا ہے؟ تنہا ہونا. تنہا آپ اپنے کسی کاز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی دوست نہیں ہے، آپ تنہا ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ کچھ سوچ رہے ہیں، آپ تنہا ہیں. ایسا ہی ہے، وہ تنہائی ہے. خلوت کیا ہے؟ خلوت کسی ایک شخص کی یادوں میں خود کو تنہا کرنا، یہ خلوت ہے. میری بات کو ذرا سمجھ رہے ہو نا کہ تنہائی کیا ہے؟ تنہائی کا کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے. خلوت خاص ہے، اسپیشل ہے. کسی ایک شخص کی یادوں کی وجہ سے آپ تنہا ہو گئے، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے کہا نہیں بھائی میں سب کے سامنے تنگ ہو رہا ہوں، میں اسے یاد نہیں کر پا رہا. تو اسے یاد کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں. وہاں جا کے اس خلوت میں، وہ تنہائی خلوت والی تنہائی کہ وہاں جا کے اس کو یاد کرتے ہیں. واہ، وہ کتنا اسپیشل ہوگا کہ جسے الگ سے جا کے یاد کیا جائے. اس لیے کہا خلوت جو ہے وہ اہم ہے، تنہائی اہم نہیں. کیونکہ تنہائی میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. کیونکہ ہم تنہائی پر سیدھے راستے میں ہیں، ہم یہ نہیں جان سکتے. لیکن خلوت میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. کیسے؟ کیونکہ خلوت تب ہی ہوگا جب دل میں محبوب ہوگا. ذرا بات کو سمجھنا، بہت خاص بات کہہ دی. کہا خلوت کب ہوگی؟ جب دل میں محبوب ہوگا. ایسا ہی ہے نا. اب کیا ہوگا؟ محبوب کیا ہے؟ اگلے خود ہی آگے بات کر رہے ہیں. کیا کہا؟ کہ آپ اپنا سچا عکس جو ہے وہ اپنے محبوب کے اندر ہی دیکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ کا آئینہ ہے. آپ کا محبوب کیا ہے؟ آپ کا یعنی آپ کی ریفلیکشن ہے کیا؟ محبوب کیسے ریفلیکشن ہے؟ ذرا سمجھنا. محبوب کیسے ریفلیکشن ہو گیا بھائی؟ تو ایسے ریفلیکشن ہوا کہ جب آپ نے کسی سے عشق کیا، ایسا ہی ہے نا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا آپ، میری بات کو ذرا سمجھنا، آپ نے اپنا آپ اسے دے دیا، اسے سپرد کر دیا. تو جب آپ اپنا آپ رہا ہی نہیں، میں ہی نہیں رہا، تو مجھے بتاؤ میں کون ہو گیا؟ میں تم ہو گیا نا. رانجھا رانجھا کر دے آپے میں رانجھا ہوئی. وہ ہیر نے کیا کہا؟ بس مجھے ہیر آج سے نہ کہنا. کہا کیوں نہ کہنا آج سے ہیر؟ کہا اس لیے کہ آج سے میں رانجھا ہوں. کہا جی جناب رانجھا کیسے ہو؟ کہا میں نے اتنی بار رانجھا کیا، اتنی بار رانجھا کیا، یعنی اتنا رانجھے کو یاد کیا کہ اب میں خود ہی رانجھا ہو گئی. تو ہیر کہاں گئی؟ ہیر کہاں گئی؟ ہیر رانجھے میں چلی گئی نا بھائی. ہیر رانجھے میں چلی گئی. اب کنورٹ ہو گئے نا. یہی تو عشق ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کو سونپ دیا. ایسا ہی ہے. تو پھر آپ جب دوسرے میں چلے گئے تو دوسرا آپ کا آئینہ ہی ہوا نا. اب آپ وہاں دیکھیں گے، اپنے محبوب میں دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا آپ کہاں پہ کھڑے ہیں.
عشق میں آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا اچھائیاں کیا برائیاں کس لیول پہ ہیں. تو یہاں بھی کہا کہ خدا کے جو جلوے کا ظہور ہے وہ آپ کے محبوب کے دل میں ہے، یعنی کیونکہ اس کے محبوب کے دل میں کیا ہے، عشق ہے. تو جب عشق ہے تو وہاں پہ رب ہے، ایسے ہی ہے نا. تو وہاں پہ رب کی صفات ہوتی ہیں ہر شخص کے اندر، یہ یاد رکھنی ہے بات آپ نے. ایسے ہی ہے نا، رب رحیم ہے، رب کریم ہے، رب غفور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صفات کیا ہیں، رب نے اپنے بندوں میں بھی ڈالی ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ. تو اب رب کیسے دیکھیں گے، تو جناب محبوب کے دل میں جھانکیں گے، پتہ چلے گا وہ بڑا رحم دل ہے بھائی. اس کا مطلب یہ رب کی ایک صفت اس کے دل کے اندر آئی ہے کہ وہ بڑا رحم دل ہے. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح سے وہ بڑا غنی ہے، غنی مطلب بانٹنے والا ہے، رب بھی تو بانٹنے والا ہے. یہ رب کی صفت اس کے اندر زیادہ آ گئی، تو رب نے اپنی صفات بندوں میں رکھ دی. تو جب آپ کسی سے عشق کریں گے، ایسا ہی ہے، کسی کے دل میں بسیں گے تو اس کے دل میں جو ہے نا آپ کو اپنا ریفلیکشن نظر آئے گا. اسی طرح سے آپ کو رب کی ظہور کا ریفلیکشن وہاں پہ اس کے دل میں نظر آئے گا. اسی لیے محبوب کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر محبوب نہ ہو تو کیا آپ جان سکتے ہو کہ آپ کیسے ہو؟ کیا آپ خلوت میں جا سکتے ہو؟ کیا آپ خود کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہو؟ کیا آپ رب کو پہچان سکتے ہو؟ نہیں، ان میں سے آپ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے تب تک جب تک آپ کا کوئی محبوب نہیں، جب تک آپ کو عشق نہیں. تو اس لیے عشق اتنا ضروری ہے. تو اس میں بھی عشق کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس رول کے اندر بھی عشق کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، خلوت کی اہمیت، کہ خلوت ہے ہی وہ کہ جو کسی ایک شخص اپنے محبوب کی یادوں کے ساتھ ہو. تب بھی آپ خلوت میں جاؤ گے تو آپ کے اوپر اس نیچر کا ظہور ہوگا. تبھی وہ باتیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہوں گی جو اس سے پہلے کبھی سمجھ نہیں آئی آپ کو، اور بنا عشق کے وہ آپ کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا. آئی تھنک اتنی ایکسپلینیشن اس کی کافی ہے، ورنہ اس کی ایکسپلینیشن کوئی بھی رول ہے، میں آپ کو ہر رول کے اندر ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنی ایکسپلینیشن ہے اس کی کہ جتنی کی جائے کم ہے، لیکن یہ اتنی ہی ہے جتنی آپ ہضم کر سکے. باقی آپ پہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنی خلوت میں کس کو یاد کرنا ہے، کون ہے محبوب. ٹھیک ہو گیا. تنہا نہیں رہنا بلکہ خلوت والی تنہائی پکڑنی ہے، کسی کی یادوں والی تنہائی